ہم اس پر بات کرتے رہے پچھلے کچھ روز سے، اور دو تین معاملات ہیں جس پر بات ہوتی ہے. سب سے پہلے یہ کہ یہ قدرتی کیا ہے معاملہ کلائمیٹ چینج کا، پھر بات ہوتی ہے کہ اس میں ہمارا کیا قصور ہے، پھر بات ہوتی ہے کہ اس میں تیاری کس طریقے سے کی جا رہی ہے، اور ساتھ ساتھ اب جو ایک اور معاملہ ہے ناظرین، اگر آپ جائیں تو سبزیوں کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، اور ابھی تو شروعات ہیں. ابھی جو اثرات ہوں گے اس میں فصلوں پر اثرات ہوں گے، سبزیوں پر ہوں گے. جو لوگوں کا آپ دیکھیں بتا رہے ہیں پنجاب میں ٹون کے حساب سے ایکڑ جو ہے زیر عطاب ہے پانی سے، اور کیا ہوگا کاٹن کا، ویٹ کا، بٹ مور اسپیسیفکلی یہ جو سبزیاں ہیں اس کا کیا ہوگا، شارٹیج ہوگی، قیمتیں، آج اس پر بھی بات کریں گے. لیکن ہم شروع یہی کریں گے اس وقت جو معاملات ہیں کہ وائی دس، وائی ناؤ. اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ امین اسلم صاحب، گلوبل وائس پریزیڈنٹ ہیں انٹرنیشنل یونین آف کنزرویشن آف نیچر کے، اور یہ فارمر منسٹر آف اسٹیٹ بھی تھے فار انوائرمنٹ آف پاکستان. بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا ملک امین صاحب. پھر عافیہ سلام صاحبہ انوائرمنٹ ایکسپرٹ ہیں، بہت شکریہ عافیہ، گڈ ٹو ہیو یو آن دا شو. ہمارے ساتھ امجد خان صاحب ہیں، ڈائریکٹر آپریشنز پی ڈی ایم اے کے پی. بہت شکریہ امجد خان صاحب، آپ پروگرام میں تشریف لائے. تو آپ سے شروع کرتے ہیں امجد خان صاحب، تھوڑا سا ہمیں کے پی میں جو بارشوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے بتایا جا رہا ہے آج صبح سے، تو تھوڑا سا اس کے بارے میں بتا دیجیے گا، کون سے اضلاع پر اثر انداز ہو رہے ہیں اور کیا پروجیکشن کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میڈم، ہمارے جو پر بارشیں جو ہو رہی ہے تو کلاؤڈ برسٹ ہمارے جو فینامنا، نیا فینامنا ہے، تو زیادہ تر یہاں وہ ہوا جو کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے. ابھی پہلے ہمارا یہ ہوتا تھا کہ ریورائن جو ہے زیادہ تر تو فوکس بھی اسی پہ ہوتا تھا. تو اب اس مرتبہ جتنے بھی دریا نارمل جا رہے ہیں، لیکن جو کیجوالٹیز ہو رہی ہے تو وہ زیادہ تر جو ہے نا کلائمیٹ چینج کی وجہ سے کلاؤڈ برسٹ ہو رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ تیاریوں تو ہماری بیسیکلی جب مونسون سٹارٹ ہوتا ہے تو اس سے پہلے ہماری کنٹیجنسی پلاننگ ہوتی ہے. وہاں اس میں تمام ڈسٹرکٹس کے ساتھ ہم ایک کنٹیجنسی پلان بناتے ہیں جس میں ہم تمام ریسورس میپنگ وغیرہ سب کچھ کر لیتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے جب بھی ایسا کوئی فلڈ وغیرہ ٹریگر ہوتا ہے تو ہماری پہلے سے جو ہے وہ تیاری ہوتی ہے، اور پہلے سے ہی ہم ڈپارٹمنٹ اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو اسٹرینتھن کر دیتے ہیں، اور وہی پھر جو ہے جو فیلڈ میں جو کمیونٹی ہے ان کو بھی پہلے سے انفارم ہوتے ہیں. ٹھیک، بالکل. امجد خان صاحب معذرت کے ساتھ قطع کلامی کر رہی ہوں، لیکن میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ سسٹم جو ہے جو ان پلیس ہے وہ سب کو معلوم ہے، لیکن یہ بتائیے گا کہ بارشوں کا سلسلہ کیا پھر سے شروع ہوا ہے؟ کے پی میں خبریں آ رہی ہیں، اس کے بارے میں ذرا بتائیے ناظرین کو پلیز. جی، ابھی جو 9th اسپین چل رہا ہے تو یہ ابھی اس میں آج جو بارشیں ہوئی تو پہلے دیکھا جائے تو نادرن میں بھی تھی، نادرن کے بعد جو ہے نا صدرن میں، ابھی اس مرتبہ سینٹرل میں بارشیں سٹارٹ ہے. تو اس میں ڈسٹرکٹ پشاور میں رات سے کافی بارش ہوئی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر جو ہے پھر وہ جتنے بھی ہمارے جو چھوٹے چھوٹے نالاز ہوتے ہیں تو اس میں طغیانی سی ہوتی ہے، اور جو ہے نا پانی تمام جو ہے نا یہاں پشاور سے ہوتا ہوا گزرتا ہے، پھر دریا پہ جاتا ہے. تو ابھی بارشیں ہمارے جو ہے نا یہ جو ایکسپیکٹڈ ہے تو 2 سپٹمبر تک ہے، اور اس کے بعد ایک اور اسپیل بھی باقی ہے ایز پر جو ہمیں میٹ ڈپارٹمنٹ سے وہ ہے کہ ایک اسپیل اور بھی ہوگا جو کہ نیکسٹ ویک میں ہوگا، جس میں پھر بارشیں ہوں گی. ابھی جو کرنٹ اسپیل ہے اس میں آج رات نادرن ایریاز بھی جو ہمارے سوات ہے، جس میں بنیر ہے اور جس میں شانگلہ ہے، اور اسی طرح مانسیرا جو ہزارہ ڈویژن کے کچھ ڈسٹرکٹس ہیں، وہ اس میں بھی رات کو موسلادھار بارش پھر ایکسپیکٹڈ ہے. اچھا، تو یعنی کہ موسلادھار بارش سے مطلب آپ کا کہ جو لوگ ہیں ان پر اثر انداز ہوگا، یعنی فلڈنگ کی صورتحال ہوگی، بارش تو ہوگی لیکن اس کا کیا فال آؤٹ کیا ہوگا؟
بارش تو یہ نا کہ جیسے کہ آپ کو میں نے بتایا کہ ہمارے جو دریا وغیرہ وہ تو سارے نارمل ہیں، لیکن یہ جو کلاؤڈ برسٹ کا جو فینامن ہے ٹھیک جس کی کوئی فور کاسٹ نہیں ہو سکتی، ٹھیک تو وہ زیادہ تر اس میں ہو جاتی ہے. تو اب ہم نے تمام ڈسٹرکٹس کو پہلے سے جو ہے نا ایک ایڈوائزری جاری کی اور ان کو بتا دی کہ آپ کے ان ڈسٹرکٹس میں بارشیں موسلادھار بارشیں جو ہے نا ایکسپیکٹڈ ہیں، تو آپ پہلے سے ہی وہیں پہ اپنی تیاری کر کے، اور جتنی بھی بڑی بڑی مشینری ہے خاص کر کے ٹھیک. نادرن ایریاز میں جہاں پر لینڈ سلائڈنگ اور اس کا بڑا خطرہ ہوتا ہے، تو وہاں پر آپ ڈپلوائے تیاری کریں اور ڈپلوائے کریں. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ملک امین صاحب، آپ بتائیے گا کہ آپ نے تو ایز اے منسٹر آپ نے پورے پاکستان کا یہ دیکھا تھا فینومینا، اور کیا وہی جب آپ تھے حکومت میں تو یہ لگتا تھا، یہ پروجیکشن تھی کہ اتنی جلدی اتنی تباہ کن اسپیل ہوگی مانسونز کی، اور چاہے کلاؤڈ برسٹ ہو، چاہے اوور فلو آف ریورز ہو، چاہے پانی وہاں سے آ رہا ہو، انڈیا سے آ رہا ہو، چاہے گلیشیئرز کا کلیپس ہو، یہ پروجیکٹ کر سک رہے تھے ہم اس وقت؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل یہ کوئی نئی پروجیکشن نہیں ہے، یہ تو پچھلے دہائی سے ہمارے سامنے تھی کہ یہ چیزیں یہاں پر پاکستان میں ہونی ہے، اور ابھی بھی آگے کی جو پروجیکشن ہیں وہ اس سے بھی زیادہ خوفناک ہے کہ 2050 تک انہوں نے ایسکلیٹ کرنا ہے. اور اس وقت بھی آپ جو ڈیزاسٹر دیکھ رہی ہیں یہ ایک ایسکلیٹنگ ڈیزاسٹر ہے. ابھی آئی ڈونٹ تھنک وی ہیو سین دی ورسٹ آف اٹ. ان دس سیزن سر، ان دس سیزن، ایک سیکنڈ، بہت اہم بات کی آپ نے، ان دس سیزن وی ول سی ایون ورس. In this season also ابھی ہم نے we haven't seen the worst of it، کیونکہ یہ ابھی تو آپ کے سامنے ہے کہ 3 دریا آپ کے جو ہیں وہ فل فلڈ سچویشن میں ہیں، they are heading towards پنجناد. اور پھر جو جیلم کا دریا ہے وہ ابھی تک فلڈنگ نہیں ہے، لیکن کل کی جو پریڈکشن ہے کہ انڈیا میں بڑی تیز اسپیڈ میں بارشیں ہوئی ہیں، تو اس کا تو سارا پانی پھر آپ کا جیلم کے تھرو آئے گا، اور وہ بھی پروجیکٹڈ ہے کہ فلڈنگ اس کی ہو جائے گی. اور پھر اس سب نے ایک بہت بڑا سمندر پانی کا جو ہے وہ ٹورڈ سندھ جا رہا ہے. تو یہ تو اور اوپر سے بارش بھی ہو رہی ہے جس طرح آپ بتا رہی تھی. تو یہ ایک ایسا فینومنا ہے کہ جس نے ٹوٹلی اوور ویلم کیا ہوا ہے، اور جو انڈر پریپریشن ہے ہماری گورننس سسٹم کی وہ بھی ٹوٹلی ایکسپوز ہو گئی ہے سارے پروونسز کے اندر، کے پی کے اندر بھی، پنجاب کے اندر بھی، اور آگے سندھ میں آپ نے ٹریلر دیکھ لیا کہ کراچی میں کیا ہوا ہے. تو یہ کوئی نئی چیز ایک تو ہے نہیں پاکستان کے لیے. پاکستان میں یہ چیزیں پریڈکٹڈ بھی تھیں، اور پاکستان میں یہ آئندہ کے لیے بھی پریڈکٹڈ ہے with increasing frequency and increasing intensity. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کے پلانز، اسٹریٹجیز، ایون پروجیکٹس بنے ہوئے ہیں، لیکن ان کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی. ابھی میں ایک اور پروگرام پہ تھا تو اس میں جو فیڈرل فلڈ کمیشن کے ہیڈ ہیں وہ تھے، اس میں وہ بتاتے ہیں کہ جو فیڈرل فلڈ پلان بنایا گیا تھا 2022 کے بعد، جس کا فوکس یہ تھا کہ ہم نے 2022 کے جو فلڈ کے اندر ڈیزاسٹر ہوا ہے اس سے کیسے بچنا ہے ہم نے اگلے فلڈ تک، اس کی کوئی 200 ارب روپے کی PC1 جو ہے وہ اپروو ہوا ایکنیک سے، لیکن جو اس سال اس کی فنڈنگ کی گئی وہ 10 کروڑ روپے کی گئی ہے. تو دیٹ شوز کہ ہماری وہ پرائرٹی کے اندر ہی نہیں ہے یہ چیز، یا پھر ہم غفلت کی نیند سو جاتے ہیں یہ سارے ڈیزاسٹر کے بعد. تو میرے خیال میں تو اس وقت جس طرح کا یہ ڈیزاسٹر آیا ہوا ہے، اور جو آئندہ آنے والے سالوں میں ابھی دیکھیں آپ 4 مہینے پہلے we were in a drought situation، ہمارے 2 پروونسز نے قحط سالی ڈکلیئر کی ہوئی تھی. ابھی ہم یہ جس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک ڈیزاسٹر ہے which is escalating in its intensity، اور آگے جو اس کے آگے اب ایشوز آنے ہیں، ایک ہیوج ڈسپلیسمنٹ آف پیپل سٹارٹ ہو گئی ہے. کیونکہ جب یہ پلین میں گیا تو آج FAO کی رپورٹ آئی ہے کہ تقریباً 60 لاکھ بندہ جو ہے وہ ڈسپلیسڈ ہے اس وقت پاکستان میں. ان کی ری ایبلیٹیشن، ریکنسٹرکشن، اور پھر فوڈ سیکیورٹی. ہمارا 10 لاکھ ایکڑ آپ نے جو بات کی کہ سبزیاں مہنگی ہو گئی ہیں، ابھی تو 10 لاکھ ایکڑ آپ کا سٹینڈنگ کراپ جو رائس کی تھی وہ تباہ ہو گئی ہے. یہ سب FAO کی رپورٹ آج نکلی ہے، اس کے اندر آیا ہے. اور یہ ابھی ڈیزاسٹر پھیل رہا ہے، پانی پھیل رہا ہے. یہ تو ایک بہت بڑا ایک چیلنج ہے پاکستان کے لیے، اور اس کے لیے ہم ٹوٹلی انڈر پریپیئرڈ نظر آ رہے ہیں اس وقت. میرا خیال میں تو اس میں ہمیں اب بڑی سخت ضرورت ہے کہ ہم ایک کلائمیٹ ایمرجنسی ڈکلیئر کریں پاکستان میں، جو کہ صرف یہ نہ ہو کہ ڈیزاسٹر ہوا اور اس کے بعد ختم ہو جائے، بلکہ وہ 2 سال کے لیے ہو، اور اس کے اوپر تاکہ ہمیں کانسٹنٹلی ریمائنڈر ہمارے پاس رہے، حکومت وقت کے پاس اسپیشلی، کہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس نے پاکستان سے جانا نہیں ہے. نہ ہم اس سے جان چھڑا سکتے ہیں، نہ یہ یہاں سے کہیں جائے گا. ہم نے اس کے ساتھ ڈیل کرنا ہے، چاہے وہ فلڈز ہوں، چاہے وہ ڈراؤٹ ہو، وائلڈ فائرز ہوں،
heat waves ہوں, cyclones ہوں, یہ Pakistan is in the eye of the climate storm, and we have to realize that, make it a topmost priority for our development, for our financing, for our budgeting, تاکہ ہم ان ڈیزاسٹرز کے ساتھ ڈیل کر سکیں. Unfortunately we are not one of the main contributors. پاکستان اس وقت بھی 1% سے کم ہے, لیکن یہ کہانی آپ کسی کو سنا نہیں سکتے. irrelevant کہانی ہے, بالکل irrelevant ہے, آپ نے بالکل صحیح فرمایا, بیکاز اٹ از ہٹنگ اس ان آور فیسز. تو اب اس میں کہانی ڈالنے کی تو بات نہیں. بفور آئی گو ٹو عافیہ سلام صاحبہ, مجھے ذرا ویری بریفلی بتائیں, وائی از اٹ سو بیڈ فار پاکستان, ذرا ان 2 lines. In 2 lines یہ ہے کہ it is because of our geography and our topography. Okay. پاکستان ایک ایسا ملک ہے which is called the line country in the world. ہم لوگ K2 جو سیکنڈ ہائیسٹ پوائنٹ ان دا ورلڈ ہے, وہاں سے ہم سمندر تک جاتے ہیں 2000 کلومیٹر میں. پھر آل آف دس جو ہمارا لانگیٹیوڈنل پاتھ وے ہے, یہ ایک پانی کی گزر گاہ ہے. یہاں پر 5 دریا گزرتے ہیں, انہوں نے سسٹین کیا یہاں پر انڈس سویلائزیشن کو بھی اور پاکستان کو بھی. اور نارتھ کے اندر ہمارے 14,000 گلیشیئرز ہیں جو کہ اسی 100 دنوں میں میلٹ کرتے ہیں, جن میں ہمارے مانسون ساؤتھ سے آتے ہیں. تو یہ ایک پانی کی گزر گاہ ہے پاکستان, ایک انکلائنڈ کنٹری ہے, اسی لیے ہم لوگ متاثر ہو رہے ہیں اس سے. لیکن یہاں پر یہ ایک اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے, اس کو ہم نے اپنی مس مینجمنٹ اور مس گورننس سے اپنے لیے ایک زحمت بنا لیا ہے. ہم اس پانی کو اسٹور نہیں کر سکتے, ہمارے ڈیمز کم ہیں, 9% سے کم ہماری. ملک اسلم صاحب, آپ نے بہت اہم باتوں کی نشاندہی کی ہے, اینڈ آئی ایم ویری گریٹفل کہ یو آر آن آور شو, کیونکہ یہ بڑی فنڈامنٹل کرٹیکل چیزیں. عافیہ سلام صاحبہ, آپ بتائیے گا, آپ بھی اس کو سچویشن کو دیکھ رہی ہیں ایز این انوائرمنٹل ایکسپرٹ. تو سندھ کے حوالے سے تو ہمیں یہ یاد ہے کہ شاید 2022 میں کب تھا کہ پانی ہفتوں کھڑا رہا, جب ایک دفعہ جمع ہو گیا. تو سندھ میں کیا اس وقت ایکسپیکٹڈ ہے جی؟ دیکھیے 2022 میں جو سیلاب تھا وہ دریا کا سیلاب تھا ہی نہیں. ٹھیک. جو فیڈرل فلڈ کمیشن کی رپورٹ کی بات کر رہے ہیں ملک صاحب, وہ 2022 سے پہلے جب آئی تھی تو وہ شاید 2012 یا 13 میں آئی تھی, جس کے اندر الوویل اور پلوویل یعنی دریا کا سیلاب اور اس کے علاوہ جو آپ کے پہاڑی ندی نالے ہیں, کیونکہ سیلاب تو روز کوئی سے آیا تھا, کہیں دریائے سندھ کے اندر سیلاب نہیں آیا تھا. سندھ کا دریا کا پانی 4 مرتبہ کارو چاند پہ نکلا تھا بہت آرام سے, وداؤٹ بریکنگ اٹس بینکس. تو ہم نے کیا تیاری کی تھی اس پلان کے بعد؟ کیا ہم نے دیکھا تھا کہ کیا ہمارے ساؤتھ پنجاب میں, بلوچستان میں, ڈی آئی خان وغیرہ کے علاقے میں, وہاں پہ جو ندی نالوں کے جو پاتس ہیں وہاں پہ کیا بستیاں نہیں ہیں؟ ہماری تو پلاننگ رہی ہی نہیں نا کسی وقت بھی. اب ہم ان الفاظ کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ یہ لگے کہ یہ بہت بڑی کو قدرتی آفت ہے. یہ کلائمیٹ ایونٹس ہیں, کلائمیٹ آفت نہیں ہے. آفت اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اس سے امپیکٹ ہوئے ہیں, وہ امپیکٹ ہم اپنی وجہ سے ہوئے ہیں. ابھی تک یہ سوال میں پچھلے 1.5 ہفتے سے جب سے زیادہ انٹینسٹی ہوئی ہے ہر جگہ پوچھا ہے, ہر ایک سے مجھ کو ایک ہی جواب ملا ہے کہ نو ویئر ہیز دا ریور برسٹ اٹس بینک. نہ ہمارے شمالی علاقہ جات میں اور نہ نیچے دریا میں, کہیں پہ بھی دریا نے اپنے پارٹ کے باہر وہ پانی نہیں گیا. ابھی جو آپ کو پانی پنجاب میں نظر آ رہا ہے وہ وہاں پہ بریچز دی گئی ہیں جی بالکل بچانے کے لیے. ٹھیک ہے, سو ابھی بھی آپ باقی جگہ پہ دیکھیں دریا اپنے پارٹ میں بہ رہا ہے, کہیں نہیں بریچ ہوئی. تو مطلب اس سے خود نہیں بریچ کی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہماری غلطیاں تھیں, ہماری انیفیشنسیز تھیں, ہمارے صرف نظر تھا ان بالکل کامن سینسیکل باتوں سے کہ آپ نے دریا کے راستے میں, آبی گزرگاہوں کے راستے میں آپ نے رکاوٹیں نہیں جانی ہیں, مطلب ڈالنی نہیں ہے. سوات میں وی ہیو سین اے ریپیٹ. آپ ڈیٹ ہٹا دیجئے اگر ان ویژول سے تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ 2010 کا ویژول ہے, 11 کا ہے, 22 کا ہے یا 25 کا ہے. ایوری تھنگ ہیز بین ہیپننگ آن اے ریپیٹ. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں ہم نے خود کی ہے. وہاں پہ بھی دریا نے اپنا بینک برسٹ نہیں کیا, گلگت بلتستان میں بھی نہیں کیا. جو ہمارا ایک گلیشیئر جو ایکچوئل جو اگر آپ دیکھیں نا کہ گلیشیئر لیک آؤٹ برسٹ وہ غزر میں ہوا ہے, اس میں بھی وہ اپنی اسی پاتھ کے اندر آیا ہے, وہ ڈبری فلو آئے ہیں وہاں پہ. جہاں آپ کو بہت زیادہ تباہی نظر آئی ہے وہ آپ کی وہ چیزیں وہ انکور کر دی ہیں اس نے جو ہمارے ہاں آپ کی
رैम्पेंट डिफॉरेस्टेशन की वजह से हुई हैं। जब आपने ऊपर के जंगलात का सफाया कर दिया तो पानी ने कहाँ रुकना है, आपकी सॉइल स्टेबलाइजेशन नहीं होती, आपके लैंडस्लाइड्स उससे होती हैं जिससे ज्यादा तबाही होती है। तो ये भी इंसान ने किया है, ये क्लाइमेट चेंज ने नहीं किया। दरियाओं के अंदर जो स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, घर, होटल, व्हाटएवर, खेत, वो भी क्लाइमेट चेंज ने नहीं किए, वो हमने किए हुए। आप लाहौर का ही देख लीजिए ना, अब इतने दूर की बात क्या हमने जाना। अब जो रावी के साथ हो रहा है, बाकी दरियाओं को छोड़ दें कि सतलज में आया पानी, चनाब में आया, वहां पे रावी में क्या हुआ है। रावी को अब आप देखिए, अगर टॉप के उनके विजुअल्स देखें तो बिल्कुल बीच में है रावी, ये भी नहीं कि उसके किनारे किनारे बस्तियां हो, रिवर बेड के अंदर है, रिवर बेड के अंदर है। और ये वो स्कीम्स हैं जिसके खिलाफ एनवायरमेंटलिस्ट ने जी बाकायदा, बिल्कुल एब्सोल्युटली। अच्छा, तो मैं इसी पे जी जस्ट टू टेक दिस फॉरवर्ड, आफिया भी आप बता रही थी 2010 में जब आप लोगों के सिंध में इतना तूफान आया था, इतना सैलाब आया था, तो जैकबाबाद और सखर के एरिया में हम लोग गए थे उसको कवर करने। तो मेरे सामने जो वहां लोग थे रेल ट्रैक खींच रहे थे, उखाड़ रहे थे। मैंने कहा जी ये क्या कह रहे हैं आप, क्यों कर रहे हैं? तो उनके अल्फाज ये थे 15 साल पुराने, उन्हें कहा जी दरिया अपनी जगह वापस ले रहा है, तो इससे पहले कि वो इस तरफ बढ़े हम उसको जगह दे रहे हैं। तो ये नहीं कि अब तो हर एक यही बात कर रहा है, लेकिन ये तो जैसे आप दोनों ने फरमाया ये तो बड़ी चीज बड़ी स्टैब्लिश्ड है। नाजरीन क्या करें, ये तो हमारी एक है तरीका कार बन गया यहाँ कि जब कोई आपके सामने खतरा बिल्कुल मंडलाता है और आपको तबाही करता है, उसकी तबाही मचा देता है, फिर हम उस पर वावेला करते हैं, फिर हम ये शोज करते हैं, फिर गवर्नमेंट आ जाती है, फिर गवर्नमेंट ये बातें करती है, बहुत सी बातें। लेकिन ये बताएं ना, बड़े बड़े टावर्स, आपने वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू देख ले इस्लामाबाद के अंदर, हार्ट ऑफ इस्लामाबाद, जब बन रहा था तो किधर थे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज? जब वो बन गया तो कहा ये तो गलत है, ये सिक्योरिटी का मामला है, इसका मामला है सीडीए ने। तो कहने का मतलब है कि इस तरह तो मुल्क नहीं चलते। और जैसे अभी मलिक अमीन साहब कह रहे थे, अल्लाह मियां ने हमें नवाजा है, कहां समुंदर और कहां हाईएस्ट पीक्स इन दिस कंट्री इन स्पैन ऑफ व्हाट 1000-2000 किलोमीटर्स, लेकिन उसको मैनेज तो बेहतर तरीके से करें।